الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے سورۃ الطلاق شیفہ کی ایک نمبر آیت شیفہ سے آگے، ایک نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی قدر ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دی گئی ہے اپنی مدت کو پہنچ جائیں، اپنی میعاد کو پہنچ جائیں، اپنی اجل کو پالیں، یعنی جب ان کی عدت گزر جائے۔ عدت کے بارے میں کل میں بتا چکا ہوں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو پھر ان کو اچھے طریقے سے روک لو، او فارقوهن بمعروفٍ، یا پھر ان کو الگ کر دو اچھے طریقے کے ساتھ۔ رب کریم فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ بنا لو ان پر، ذوی عدل، دو ثقہ قسم کے، عادل قسم کے، متقی قسم کے گواہوں کو گواہ بنا لو، منکم، تم میں سے، یعنی ایمان والے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ گواہی قائم کریں اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کے لیے، کسی کی حمایت نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ رب کائنات جل وعلا تمہیں نصیحت فرما رہا ہے، کس کو؟ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، یعنی جو صاحب ایمان ہے، یہ حکم اس سے دیا جا رہا ہے۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈر جائے گا، یجعل لہ مخرجا، رب کائنات اس کے لیے رہائی کی راہیں آسان فرما دے گا۔ اللہ کی کائنات جل وعلا نے صاحب برکہ میں اس اصول کا ذکر فرمایا جو اسلام کا ایک سنہری اصول ہے۔ وہ عورتیں اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو میعاد تک پہنچنے سے پہلے یا میعاد پر پہنچنے کے بعد، دونوں ہی صورتیں ہیں، یعنی اگر طلاق رجعی ہے تو میعاد پر پہنچنے سے پہلے تم رجوع کر لو۔ اگر طلاق بائنہ ہے یا رجعی کی عدت گزر چکی ہے تو پھر دوبارہ تم نکاح کر سکتے ہو، جس طرح میں کل اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا تو پھر ان کو اچھے طریقے سے روک لو۔ میں کل یہ بیان کر چکا ہوں کہ 3 طلاقوں کا ایک مقصد ہے کہ ایک طلاق کے بعد، طلاق رجعی کے بعد اتنا وقت ہوتا ہے کہ دونوں کو بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے اور سلجھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر معاملہ درست ہو جائیں تو پھر عدت کے اندر اس بیوی کے جانب تم رجوع کر لو، اللہ رب العزت جل وعلا تمہیں معاف فرما دے گا، معاملات کو پھر سلجھا دے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رہائی کی راہیں آسان فرما دے گا۔ یہ جملہ ایک صحابی نے ارشاد فرمایا تھا اس شخص کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود ہے غالباً، کہ جس سے آ کے کہا تھا کہ میرے دادا نے میری دادی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو کیا اب رجوع کی کوئی صورت ہے؟ تو آپ نے یہ آیت بارکہ تلاوت فرمائی تھی کہ تیرا دادا اللہ سے ڈر جاتا تو اللہ رہائی کی راہیں پیدا فرما دیتا۔ اللہ نے ایک طلاق کر دینے کا حکم دیا تھا، اس نے 3 طلاق اکٹھی کو دے دی، اب اس کے لیے کوئی رہائی کا راستہ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو اچھے طریقے سے روک لو، ظلم کرنے کے لیے نہیں کہ آج میں روک لیتا ہوں کل کو پھر طلاق دوں گا، نہیں، یوں نہیں، زیادتی کرتے ہوئے نہیں۔ اور فارقوهن بمعروف، یا ان کو علیحدہ کر دو، مگر کس طرح؟ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ خدا نخواستہ تم سے ایسا گناہ سرزد نہ ہو اس بیچاری پر کو تہمت لگا دو کہ اس کی آئندہ زندگی برباد کر کے رکھ دو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے تھے،
وہ سبق پڑھایا کرتے، یعنی یہ قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد ان کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو پتہ چلا کہ استاد محترم اپنی زوجہ سے علیحدگی کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ پتہ چلا، اس شاگرد نے اپنے استاد محترم کے حضور عرض کیا کہ حضور گستاخی معاف، مجھے پتہ چلا کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ سے علیحدگی کا فیصلہ فرما رہے ہیں، کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سبب علیحدگی کیا ہے؟ آپ ان کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، میں کوئی بے غیرت ہوں کہ اپنی بیوی کی باتیں تجھے بتاؤں؟ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ انہوں نے ڈانٹ دیا۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، طلاق دے دی، تو وہی شاگرد دوبارہ حاضر ہوا، کہنے لگا اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں رہ گئی، آپ نے فرمایا تھا میں کو بغیرت ہوں کہ اپنی بیوی کی باتیں تجھے بتاؤں، اب تو آپ کی بیوی نہیں رہ گئی، تو آپ اب بھی بتا دیں کہ علیحدگی کا سبب کیا تھا؟ فرمانا کہ وہ غیر ہو چکی ہے نا؟ شاگرد نے کہا کہ ہاں۔ فرمانا کہ میں کوئی بے حیا ہوں کہ غیر عورتوں کی باتیں تیرے ساتھ کروں؟ نہیں بتایا کہ اس کا قصور کیا تھا، حالانکہ ایسے برگزیدہ بندے نے بغیر قصور کے تو طلاق نہ دی ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب بار غیر سالت مآب میں عرض کیا تھا کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میں سے کہتا ہوں اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور یہ طلاق نہیں دے رہا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تھا عبداللہ کیوں طلاق نہیں دے رہے ہو، اپنے باپ کا کہنا مانو۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ابا جی بتا دیں میری بیوی میں قصور کیا ہے، میں طلاق دے دوں گا۔ تو میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا تو عمر بتاؤ اس پہ قصور کیا ہے، اس پہ نقص کیا ہے؟ نہیں پوچھا تھا، بلکہ فرمایا جو تیرے باپ کو پسند نہیں یہ کم قصور ہے، یہ چھوٹا عیب ہے، دے دے طلاق۔ طلاق دے دی۔ سیدنا فاروق اعظم نے ظلم نہ کیا تھا، میرے کریم آقا نے بھی بلا وجہ یہ حکم نہ دیا تھا۔ اس عورت کے اندر قصور تھا، غلطی تھی، جس کا علم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، مگر آپ اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اگر میں اس قصور کو اجاگر کر دوں گا، لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا کہ اس عورت میں فلاں قصور ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں کہ طلاق دے دے، تو شاید بیچارے کی زندگی ہی برباد ہو جاتی۔ اس لیے قصور نہیں بتایا۔ اللہ رب العزت جل وعلا شاہ فرماتا ہے کہ اگر تم علیحدہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اچھے طریقے سے علیحدہ کرو، اس بیچاری پر الزام نہ لگا دو، اس کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، تم نے صلح کرنی ہو یا علیحدہ کرنا ہو تو دو عاقل و بالغ اپنے میں سے، منکم اپنے یعنی مسلمان ہونے چاہیے، اور ذوا عدل ہونے چاہیے، عادل ہونے چاہیے، فاسق و فاجر نہیں ہونے چاہیے، ایسے دو لوگوں کو گواہ بنا لو۔ یہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی گواہ نہ بنائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ مستحب عمل اس لیے ہے کہ اگر تم نے رجوع کرنا ہے تو گواہ بنا لو کہ میں نے رجوع کر لیا، تاکہ تم پر الزام نہ آئے۔ لوگوں کو گواہ کم از کم دو گواہ ہو جانے چاہیے کہ جن کو پتہ ہو کہ کل اس نے طلاق دی تھی، آج اس نے رجوع کر لیا ہے، تاکہ تم پر کوئی الزام عائد نہ کرے۔ اسی طرح اگر تم اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہو تو خدا نخواستہ کہ تم پر الزام عائد نہ کرے کہ اس کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا تھا غاصبانہ انداز سے، اس بیچاری کو دھکے دے کے گھر سے نکال لیا، اس طرح کا مکروہ الزام تم پہ نہ لگ سکے، اس لیے تم اپنی عزت کی حفاظت کے لیے گواہ مقرر کر لو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی گواہ مقرر نہ کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے یا علماء کا فیصلہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام سے یہی منقول ہے۔ صحابہ کرام کا یہی فیصلہ کہ اگر گواہ قائم نہ بھی کرے گا، یعنی یہ واجب نہیں ہے، قرآن کریم کا یہ حکم علماء کرام ہی نہیں فرماتے، صحابہ کرام کے زمانے سے یہ عمل ہے کہ یہ مستحب عمل ہے کہ گواہ قائم کر لی، بہت اچھی بات ہے تاکہ عزت کی حفاظت رہے۔ رب کریم فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ دونوں گواہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر گواہی دیں گے، نہ عورت کی طرفداری کریں گے نہ مرد کی طرفداری کریں گے، جو حقیقت ہوگی وہی بیان کریں گے، اور یہی سچی گواہی ہے۔ جو گواہی میں ڈنڈی مارتا ہے قیامت کے دن اس کو پکڑا جائے گا۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ نصیحت اسے فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن ہے ہی ان کے لیے، بات مانتے ہی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ وہ ایک احساس دلایا جا رہا ہے تم ہو ایمان والے، بے ایمان تو نہیں ہونا، تم ہو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، نافرمان تو نہیں ہونا، تم ہو اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرنے والے، کوئی گستاخ تو نہیں ہونا،
اس لیے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم آنے والے ہو، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور اس کے قیامت کے دن پر ایمان لانے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت جل وعلا خبر دیتا ہے، یہ سب کو خبر ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ہر وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، جو میں اب جملہ کہہ رہا ہوں نا، یہ قرآن یہ حدیث نہیں ہے، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے، اگر ظالم ہو شوہر وہ ظلماً اپنی بیوی کو طلاق دے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو اچھا گھر عطا فرما دیتا ہے، اور اگر عورت زبردستی طلاق لے، زیادتی کرنے والی ہو اور خاوند مظلوم ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عورت اس خاوند کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عموماً دیکھا گیا ہے، تجربہ اس بات کا ہے، لیکن یہ قرآن نہیں ہے، حدیث صحیح ہے، آپ اس کو قرآن کی حدیث نہ سمجھیں، میں نے کہا عمومی طور پر یہ ایسے ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو آسان فرما دے گا۔ اور ڈرے گی، صبر کرے گی اگر اس پہ ظلم ہوا ہے، یا مرد صبر کرے گا اگر مرد پر ظلم ہوا ہے اور زیادتی کرنے والی تھی، تو رب کائنات جل وعلا اس کی رہائی کی راہیں خود پیدا فرما دے گا، اس عورت کے لیے یا اس مرد کے لیے۔ خلا کے کائنات جل وعلا فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ فلاں جگہ سے مجھے رزق مل جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ وَيَرْزُقُهُ، اور اس کو رزق عطا فرمائے گا، وَيَرْزُقُهُ، رزق عطا فرمائے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کو بھروسہ کرے گا اپنے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اس کا رب اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، یہی بات ہے نا، جو اپنے رب پر سچا بھروسہ کرتا ہے تو پھر رب کائنات اس کے لیے واقعی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کائنات جل وعلا اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اپنے رب پہ بھروسہ رکھنے والے یقین کر لیں، ان اللہ بالغ امرہ، رب کا حکم بہرحال نافذ ہو کے ہی رہتا ہے، کسی اور کا حکم نافذ ہو نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ نافذ نہ ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ رب العزت جل وعلا نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے، جب وہ چاہتا ہے، جس قدر چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس کے تحت علماء اکرام نے ایک واقعہ نقل فرمایا، امام محی السنہ نے بھی، در منصور میں بھی ہے، تفسیر مظہرین میں بھی، اکثر تفاسیر نے خزائن العرفان میں بھی ہے، نور العرفان میں بھی، اس کے تحت واقعہ درج ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دشمنوں نے اغوا کر لیا، ایمان والوں کے دشمن کافر ہیں، دشمنوں نے اغوا کر لیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو رہا کروا سکوں، اغوا وہ کر کے لے گئے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا، صبر کر، اللہ سے ڈر، اس پہ بھروسہ رکھ، تو اور تیری بیوی، اس نے کہا یا رسول، اس کی ماں بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، فرمایا تو اور تیری بیوی کثرت کے ساتھ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اور بن مالک گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نے بارگاہ ساتھ باب میں یہ عرض کیا تھا، تو رسول رحم نے فرمایا ہے اسے بھی کہو، یعنی اپنی بیوی کو بھی کہو، اور تم بھی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو وہ عورت بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی سبحان اللہ، میرے کریم آقا نے ہمیں کتنا پیارا وظیفہ عطا فرما دیا ہے، یعنی حضور کی عطا پر وہ راضی ہو گئے۔ لا حول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حول ارد گرد کو کہتے ہیں، جس طرح ہم اردو میں لفظ ماحول استعمال کرتے ہیں، ما جو، حول ہمارے ارد گرد ہے، ماحول جو ہمارے حول کا معنی گھیرنا اور ارد گرد ہوتا ہے۔ لا حول، نہیں ہمیں کوئی بچا سکتا، روک سکتا، گھیر سکتا، منع کر سکتا برائی سے، ولا قوت،
نہ ہی ہمیں کوئی طاقت دے سکتا ہے یعنی نیکی کی الا باللہ مگر ہمارا اللہ، وہی کسی کو روکتا ہے وہی طاقت دیتا ہے، یہ سب اس کے دستے قدرت میں ہے۔ اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں میری بیوی نے پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرا بیٹا دشمن کی 4000 بکریاں لے کے آ گیا تھا، ہم نے پڑھنا شروع کیا، دشمن غافل ہو گیا، میرا بیٹا اس کی ایک روایت میں ہے کہ ان کے اونٹ لے کے آیا، مشہور روایت ہے 4000 کے قریب بکریاں لے کے آ گیا، اللہ نے میری غریبی بھی دور فرما دی، مجھے بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ یہ بارگاہ سالت مآب میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان بکریوں کو استعمال کرنا میرے لیے حلال ہے؟ میرے کریم آقا نے اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے صاحب تفسیر مظہری نے اس جگہ یہ نقل فرمایا ہے، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دینی یا دنیاوی مشکل ہو جس کا حل کسی کو نہ ملتا ہو، اسے چاہیے کہ کم از کم 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعا مانگے، رب کائنات اس کی مشکل کو حل فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا تھا کیا میں تجھے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ انہوں نے کہتا یا رسول اللہ عطا فرمائیے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 99 بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جس میں ایک غم بھی ہے۔ اختلاج قلب ایک بیماری ہے، دل بیٹھتا بیٹھتا سا معلوم ہوتا ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، انتشار ذہنی سے کہتے ہیں۔ عام طور پر سائیکولوجسٹ ایسے بیماری کے لیے وہ خواب آور دعائیں دیتا ہے کہ یہ سویا رہے، اس کو سکون رہے، بے سکونی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا مجھے بے سکونی کیوں ہے۔ اس کے لیے علماء فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم بہترین وظیفہ ہے۔ اور اگر وہ سارا پڑھ لے جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ کا کتنا زیادہ ثواب اور درجہ ہے۔ ابو مالک کا شریف فرماتے ہیں رسول رحمت نے فرمایا تھا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمد للہ تملان اور تملأ ما بین السماوات والارض، جو سبحان اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ پلڑا اپنی وسعت کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس پلڑے کے اندر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملان، اگر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا میزان عدل کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور تملأ ما بین السماوات والارض، یا یوں سمجھی اتنی نیکیاں عطا فرما دی جاتی ہیں کہ سطح زمین سے لے کے آخری آسمان تک ساری خلا و فضا نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ امام حمیدی نے نقل فرمایا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے بھی اتنی ہی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اگر یہ سارا کلمہ پڑھ لیا جائے جس کو ہم تیسرا کلمہ کا نام دیتے ہیں، یہ ہم نے نام دیا یعنی بزرگوں نے نام دیا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا یہ تیسرا کلمہ نہیں کہا گیا، یہ بزرگوں نے نام دیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے صدقہ سے بہت کرم فرماتے ہیں یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ کر دیتا ہوں تاکہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ آپ جانتے ہیں عبدالستار صاحب ہوکڑا والے، آپ سب جانتے ہیں ان کو، ان کے بیٹے محمد عامر کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اس مسجد پر کلمہ طیبہ انہوں نے لکھوایا تھا۔ ان کا بیٹا محمد عامر وہ موٹر سائیکل جس کی نمبر پلیٹ ابھی نہیں لگی تھی یعنی اپلائڈ فار تھا وہ موٹر سائیکل اس کے پاس تھا۔ نماز مغرب کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ کاریگر جو کلمہ طیبہ لکھنے کے لیے آیا تھا، میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ کے آؤ۔ وہ مانا والا چھوڑنے کے لیے گیا تو جو بورڈ والا ڈیرا ہے اس کے قریب ڈاکو نے واپس آ رہا تھا، اس کو روک لیا اور موٹر سائیکل چھین لیا جو اپلائڈ فار موٹر سائیکل تھا۔
اور پھر وہاں کسی طرح وہاں سے یہاں پہنچا. نماز عشاء کے بعد عبدالستار صاحب میرے پاس آئے اور آ کے کہا کہ شاہ جی آپ نے میرے بیٹے کو بھیجا تھا, موٹر سائیکل نیا تھا, وہ چھن گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اے رب کائنات جل وعلا, میں نے اپنے کام کے لیے نہیں بھیجا, کلمہ طیبہ لکھنے کے لیے بندہ آیا تھا, میں نے اسے کہا جا چھوڑا, اس سے میرا کہنا مانا چھوڑنے کے لیے چلا گیا. میں نے اسے یہی وظیفہ بتایا تھا جو میرے نبی نے بتایا تھا کہ اسے کہو تم بھی پڑھو, بیٹا پڑھے, میں بھی پڑھتا ہوں. میں بھی پڑھتا تھا کیونکہ میں نے ہی بھیجا تھا نا, وہ ساری کی ساری ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی تھی کہ میں نے بھیجا, موٹر سائیکل چلوا کے آ گیا. میں بھی پڑھتا تھا, وہ بھی پڑھتے تھے. صبح سحری کے وقت ہمارے گاؤں سے ایک ویگن سبزی والوں کی وہاں گئی اور انہوں نے اس کو فون کیا کہ تمہارا موٹر سائیکل بورڈ کے نیچے کھڑا ہے, آ کے لے جاؤ. گئے, جا کے لے آئے. اپلائیڈ فار موٹر سائیکل تھا. یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور شامل حال ہوتی ہے. تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بالغ امرہ, یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہر شے کا ایک اندازہ مقرر فرما رکھا ہے. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ.